بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ماں کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن غالب کے پوتے، ہاشمی النسب اور قریشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ہیں۔ آپ کے والد بطحہ کے سردار، قابل ستائش انسان اور علمدار انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورشی اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ حشمہ رحمت اور عین رافت تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ آپ مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن سے لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال بیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و تادیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق نبوی سے متصف اور صفات نبوی سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی نے دین کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی اور نہ ہی ان کے لیے نظر و نیاز پیش کی اور نہ بتوں کے سامنے کبھی تضرع و التجا کی اور نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نہ زیادہ دراز قد تھے نہ کم قد۔ آپ قوی طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مائل بفربی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہیں۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیبتاً فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیوں رکھتے تھے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، حلم والے بھی اور علم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کمالات اور خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و گانا ہیں، اسی لیے دنیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ آپ کا نام و نسب علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے اور یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا
اور ہجرت فرمائی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کے سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی سید الرسل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش فرمائی اور انہی کے گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، آپ ہی کی باتیں سنی اور آپ ہی کی عادتیں سیکھی۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اسی لیے کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کا لقب مشہور ہوا۔ آپ کا قبول اسلام: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کا سبب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا: اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملہ کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ آپ کی ہجرت: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدائے تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرہ کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب دانائے خفا و ایوب جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور کسی سے نہیں چھپا۔ اس طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانت کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قباء میں پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ قوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم:
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ عقد مواخات میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا کہ دو صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ آپ کی شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہرۂ آفاق ہے، عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں شجاعت۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو، حق کی جماعت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگتے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار کر گرا دیا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ جنگ احد میں شجاعت۔ جنگ احد میں جب کہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں دوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، علی، ان کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں،
مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی میں تم دونوں سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں شجاعت۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر بن عبد ود جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔ جب وہ اور اس کے ساتھ کے سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا کہ مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو اب میں تجھ سے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کا خون گرم ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود میدان میں اس طرح نکلا کہ لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے تھا اور اس نے بلند آواز سے کہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مقابلہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ دوسری بار عمر نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے، اور مسلمانوں کو ملامت کرنا شروع کی۔ کہنے لگا، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ حضرت علی نے کھڑے ہو کر نبی کریم سے اجازت طلب کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار عمر نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی نے کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا، چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، اے عمر، جلدی نہ کر، جو عاجز نہیں ہے وہ تیرے پاس تیری آواز کا جواب دینے والا سچی نیت اور بصیرت کے ساتھ آ گیا، اور ہر کامیاب ہونے والے کو سچائی ہی نجات دیتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں تیرا جنازے پر ایسی ضرب وسیع سے نوحہ کرنے والیوں کو قائم کروں گا کہ جس کا ذکر لوگوں میں باقی رہے گا۔ عمر نے پوچھا، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علی ہوں۔ اس نے کہا، عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی تو ہیں جو عمر سے تجھ سے زیادہ ہیں، میں تیرا خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصہ سے تھلبلا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلہ جیسی تلوار سونت لی، حضرت علی کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اسے جہنم پہنچا دیا۔ شیر خدا کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ کا ایک ایک ذرہ زبان حال سے پکار اٹھا،
یعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ قلعہ خیبر کی فتح۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایہ تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعہ کو سر کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری سے کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائے، تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ اور سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر بن جاتے۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی کہ سرکار نے فرمایا، این علی ابن طالب، یعنی علی بن طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ جنگ خیبر میں شجاعت۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ رجز پڑتا ہوا قلعہ سے باہر نکلا، یعنی بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتے ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک۔ آپ کا جسم فربا تھا، اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ نہایت قوی اور میانہ قد، مائل بپستی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا۔ مونڈوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی، یہودی کو لاجواب کر دیا۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، ٹھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی اور لمبی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہیں، تو تم باب مدینۃ العلم ہو،
تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بہت۔ تو اے یہودی، تو اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری تھوڑی۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس سے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے۔ اس لیے اے علی، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض اور عداوت نہیں رکھتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ شہر علم کا دروازہ۔ طبرانی اور براز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمذی اور حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس کو موضوع کہا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ اور بزار، ابو یعلا اور حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور نصارہ سے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تو کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں سے نہیں ہے، اور دوسرا گروہ اس قدر بغض اور عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ اس حدیث شریف کی پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ہوئی۔ ابو تراب کنیت کیسے ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک کنیت ابو تراب بھی ہے، جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا ہے اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا ہے، جیسا کہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی بصرہ تشریف لائے
تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کون کہہ سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر نہ کھڑا ہونے دیتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکایک وصال ہوا، بلکہ کئی دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی، اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ مؤذن نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امامت سے باز رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی عورتیں ہو، ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کرنے کے بعد پھر انہی کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا، جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ چونکہ نماز دین کی اصل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں کو قائم فرمانے والے تھے، اس لیے ہم سب نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو سچی بات یہی ہے کہ وہی اس کے اہل بھی تھے۔ اسی لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی۔ اسی بنا پر میں نے بھی آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت یا بیت المال سے جو آپ نے دیا وہ ہم نے بہوشی قبول کیا، اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا تو میں دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دیں یعنی حدود جاری کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے تھے، تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر بھی کسی شخص نے بالکل اختلاف نہیں کیا اور نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے در پر ہوا، اور ایک فرد بھی آپ کی خلافت سے بیزار نہیں ہوا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق بھی ادا کیے اور پورے طور پر ان کی اطاعت کی، اور ان کے لشکر میں بھی شریک ہو کر دشمنوں سے جنگ کی، اور انہوں نے جو کچھ مجھے دیا میں نے خوشی سے لے لیا۔ انہوں نے مجھے لڑائیوں پر بھیجا، میں نے دل کھول کر کافروں سے مقابلہ کیا، اور آپ کے زمانہ خلافت میں بھی اپنے کوڑوں سے مجرموں کو سزائیں دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت، اسلام لانے میں سبقت اور اپنی دوسری فضیلتوں کی جانب دل میں غور کیا، تو مجھے یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نہ کر دیں کہ جس کے اعمال کا خود حضرت عمر کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا، بلکہ خلیفہ کے مقرر کرنے کا مسئلہ 6 قریشیوں کے سپرد کیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب ان 6 ممبروں نے انتخاب خلیفہ کے لیے اجلاس طلب کیا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت میرے سپرد کر دی جائے گی، یہ کمیٹی میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھے کو خلیفہ منتخب کرے گی۔ جب کمیٹی کے سب افراد جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرما دے ہم سب اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکام کو خوشی سے بجا لائیں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی
اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میرے بیعت پر غالب آ گئی، اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی، اور خلیفہ اول اور دوم کی طرح ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، ان کے حقوق ادا کیے، ان کی سرگردگی میں جنگیں لڑیں، ان کے عطیات کو قبول کیا، اور مجرموں کو شرعی سزائیں بھی دیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ کہ جن سے میں نے نماز کے سبب بیعت کی تھی وصال فرما چکے، اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے۔ لہٰذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے باشندوں نے اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والوں نے میری بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل جو شخص کھڑا ہوا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرابت، علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر نہیں، اس لیے میں اس شخص کے مقابلہ میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تفصیلی بیان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کو خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا تھا، اور نہ ان سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت سے انکار نہیں کیا، اور نہ ان کی مخالفت کی، بلکہ ہر طرح سے ان کا تعاون کیا اور ان کے عطیات کو قبول فرمایا۔ خلفائے راشدین کی ترتیب میں حکمت۔ دراصل راز یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلافاصل خلیفہ منتخب ہو جاتے تو خلفائے ثلاثہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نیابت کی نعمت سے سرفراز نہ ہو پاتے۔ سب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد ہی میں انتقال کر جاتے، حالانکہ علم الہی میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ تینوں حضرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے سرفراز ہوں گے۔ تو خدا تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسی ترتیب سے خلیفہ منتخب کرے کہ جس ترتیب کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تاکہ ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے محروم نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں آپ سے مروی ہیں، آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول جواہر پارے ہیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک آپ کا علمی مقام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مسئلہ کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقدمات کے فیصلہ کرنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمہ کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شریعہ کے بعد آپ نے اس کو سنسار کا حکم فرمایا۔ حضرت علی نے یاد دلایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گنہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ایسے عجیب و غریب اور نادر روزگار ہیں کہ جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور ان کی دعا کی برکت ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی نہ تجربہ کار جوان ہوں، معاملات طے کرنا نہیں جانتا ہوں، اور آپ مجھے یمن بھیجتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا
اور فرمایا الہ العالمین اس کے قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ قسم ہے اس ذات کی جو چھوٹے سے بیج سے بڑا درخت پیدا کرتا ہے۔ اس دعا کے بعد سے پھر کبھی مجھے کسی مقدمہ کے فیصلے میں کوئی تردد نہیں رہا۔ بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے ہر مقدمہ کا تصفیہ کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فیصلے۔ آقا اور غلام۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اتفاق سے راستہ میں دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ لڑکے نے غلام کو مارا اور غلام نے اسے گالیاں دیں۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور اسے بیچنا چاہا۔ یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ آپ نے خادم کنبیر سے فرمایا کہ اس کمرہ کی دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب یہ سب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے کنبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ جب تلوار لے کر آیا تو آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر کاٹ لو۔ اتنا سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر اندر کھینچ لیا اور دوسرا نوجوان اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس طرح آپ کے اجلاس میں بغیر کسی گواہ اور شہادت کے فیصلہ ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آپ نے غلام کو سزا دی اور اسے یمن بھیج دیا۔ حقیقی ماں کون؟ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ دونوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا، لیکن جب ان کا ہنگامہ آرائی جاری رہی تو آپ نے حکم دیا آرا لاؤ۔ انہوں نے پوچھا آرا کس لیے منگوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا دوں گا۔ حقیقت میں اس لڑکے کی جو ماں تھی یہ سن کر بے قرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے غمگینگی ظاہر ہوئی۔ اس نے نہایت عاجزی سے عرض کیا امیر المؤمنین میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی، یہ اسی عورت کا ہے، آپ اسی کو دے دیجئے، مگر خدا کے واسطے اس کو قتل نہ کیجئے۔ آپ نے وہ لڑکا اسی بے قرار عورت کو دے دیا جو عورت خاموش کھڑی رہی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنا جرم کا اقرار کر لیا۔ ایک شخص کی وصیت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دیے اور وصیت کی کہ جب تم سے میرے لڑکے کی ملاقات ہو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن میں آ گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا کہ 1,000 درہم۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے، اور مرحوم نے یہ وصیت کی ہے کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 3 شخص آئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ان اونٹوں کو آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ ہم میں سے ایک شخص آدھے کا حصہ دار ہے، دوسرا تہائی کا اور تیسرا 9ویں حصے کا، مگر شرط یہ ہے کہ پورے اونٹ ہر شخص کو ملے، کاٹ کر تقسیم نہ کریں اور نہ کسی سے کچھ پیسہ دلائیں۔ بڑے بڑے دانشور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے اونٹ ہر شخص کو ملے اور وہ کاٹے نہ جائے، نہ کسی کو کچھ پیسے دلائے جائیں، اس لیے کہ جو شخص آدھے کا حصہ دار ہے اسے 17 میں 8.5 ملے گے، اور جو شخص تہائی کا حقدار ہے 5.25 ہی اونٹ پائے گا، 17 میں سے پورا 6 اسے بھی نہیں ملے گا، اور جس کا حصہ 9واں ہے 17 میں سے وہ بھی 2 سے کم ہی پائے گا۔ تو 1-2 نہیں بلکہ 3 اونٹ ذبح کیے بغیر 17 اونٹوں کی تقسیم ان لوگوں کے درمیان ہرگز نہیں ہو سکتی، مگر قربان چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانائی اور ان کی قوت فیصلہ پر کہ آپ نے بلا تعمل فوراً ان کے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کروا دیا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ایک اونٹ اسی لائن کے آخر میں لا کر کھڑا کر دو۔ جب آپ کے اونٹ کو ملا کر کل 18 اونٹ ہو گئے تو جو شخص آدھے کا حصہ دار تھا آپ نے اسے 18 میں سے 9 دیے اور تہائی حصہ دار کو 18 میں سے 6، پھر 9ویں کے حصہ دار کو 18 میں سے 2 دیے اور اپنے اونٹ کو پھر اپنی جگہ پر بھجوا دیا۔ اس طرح آپ نے نہ تو کوئی اونٹ کاٹا اور نہ ہی کسی کو کچھ نقد پیسہ دلوایا،
اور 17 اونٹوں کو ان کی شرط کے مطابق تقسیم فرما دیا، جس پر کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاوہ مدینہ طیبہ کے سب رہنے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ امیر المؤمنین ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پہنچ کر قاتلین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا مطالبہ شروع کیا، اور بہت سے لوگ اس مطالبہ میں شریک ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ بھی عراق تشریف لے گئے۔ بصرہ راستے میں ہی پڑتا تھا۔ یہاں جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی دونوں طرف کے ہزاروں آدمی کام آئے۔ بصرہ میں آپ نے 15 روز قیام فرمایا اور پھر کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر خروج کیا۔ ان کے ساتھ شامی لشکر تھا۔ کوفہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑھے اور صفین کے مقام پر کئی روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی۔ طرفین کے لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس چلے گئے۔ جب آپ کوفہ تشریف لائے تو ایک جماعت جس کو خارجی کہا جاتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئی اور آپ کی خلافت سے انکار کر کے لا حکم الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، یہاں تک کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر کچلنے کے لیے حضرت ابن عباس کی سرگردگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ طرفین میں جنگ ہوئی۔ خارجی شکست کھا کر کچھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کچھ بھاگ کر نہروان چلے گئے اور وہاں پہنچ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ آخر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر ان کو تہ کر دیا۔ خارجیوں کی سازش۔ 3 خارجی یعنی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکیر مکہ معظمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں آدمی، 3 افراد حضرت علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برق نے حضرت امیر معاویہ اور عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی متعین تاریخ پر قتل کرنے کا عہد کیا، اور تینوں بدبخت ان شہروں کو روانہ ہو گئے جہاں جہاں ان کو اپنے اپنے مقرر کردہ شخص کو قتل کرنا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ وہاں حاجیوں سے رابطہ قائم کر کے ان پر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا۔ امام صدی فرماتے ہیں کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام کتام تھا۔ اس نے اپنا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل رکھا تھا۔ فرزق شاعر نے اپنے اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی میں نے کسی سخاوت کرنے والے کو ایسا مہر دیتے نہیں دیکھا جیسا مہر کے کتام کا مقرر ہوا، 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ تو آپ کے قتل سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں ہو سکتا، اور ابن ملجم نے جو آپ کو دھوکے سے قتل کیا تو اس سے بڑھ کر کوئی قتل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو علیہ صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نباح مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ جگاتے جاتے تھے۔ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ख्मी होते ही चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े और कातिल को पकड़ लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत। हज़रत उक़बा बिन अबी सबहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब बदबख्त इब्न मलजम ने आप पर तलवार का वार किया, यानी आप ज़ख्मी हो गए, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए आपकी खिदमत में आए। आपने इनको तसल्ली दी और फरमाया, बेटे मेरी 4 बातों के साथ 4 बातें याद रखना। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, वो क्या हैं? फरमाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अव्वल सबसे बड़ी तवंगरी अक्ल की तवानाई है, दूसरे बेवकूफ़ी से ज़्यादा कोई मुफलसी और तंगदस्ती नहीं, तीसरे गुरूर घमंड सबसे सख्त वहशत है, चौथे सबसे अजीम खल्क करम है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि दूसरी 4 बातें भी बयान फरमाइए। आपने फरमाया, अव्वल अहमक की मोहब्बत से बचो, इसलिए कि नफ़ा पहुँचाने का इरादा करता है लेकिन नुकसान पहुँच जाता है। दूसरे झूठे से परहेज़ करो, इसलिए कि वो दूर को नज़दीक और नज़दीक को दूर कर देता है। तीसरे बख़ील से दूर रहो, इसलिए कि वो तुमसे इन चीज़ों को छुड़ा देगा जिनकी तुमको हाजत है। चौथे फाजिर से किनारा कश रहो, इसलिए कि वो तुम्हें थोड़ी सी चीज़ के बदले में फ़रोख्त कर डालेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सख्त ज़ख्मी होने के बावजूद जुम्मा और हफ्ता तक हयात रहे, लेकिन इतवार की रात में आपकी रूह बारगाह कुदस में परवाज़ कर गई। और ये भी रवायत है कि 19 रमज़ानुल मुबारक जुम्मा की शब में आप ज़ख्मी हुए और 21 रमज़ान में आपकी वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 बरस 8 माह 9 दिन आपने उमूर खिलाफत को अंजाम दिया और 63 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया और आपकी नमाज जनाजा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। कातिल का अंजाम। आपके दफन से फारिग होने के बाद अमीरुल मोमिनीन के कातिल अब्दुर्रहमान बिन मलजम को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल कर दिया। फिर इसके हाथ पैर काट कर एक टोकरे में डाल दिया और इसमें आग लगा दी, जिससे इसकी लाश जलकर राख हो गई। आपका मिज़ार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रात के वक़्त दफन किया गया और एक मसलहत से आपका मिज़ार लोगों पर ज़ाहिर नहीं किया गया, इसलिए कि वो कहाँ है। इसमें अक़वाल मुख्तलिफ हैं। अबू बकर बिन अयाश रहमतुल्लाह कहते हैं कि आपकी कब्र शरीफ को इसलिए नहीं ज़ाहिर किया गया था कि खारजी बदबख्त कहीं आपकी बेहुरमती न करें। शरीक कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़र्जंद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके जिस्म मुबारक को दारुल अमारा कूफा से मदीना तैयबा की तरफ मुंतकिल कर दिया था। मुबरद कहते हैं कि मोहम्मद बिन हबीब के हवाले से लिखा है कि एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल की जाने वाली पहली नाश हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की थी। अल्लाहु आलम। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।